اب بولو کہاں ہے ہانی؟ وہ چلایا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ مل جائے گا پتا، پہلے ان پیپرز پہ سائن کرو۔ وہ اس کے سامنے ایک فائل پھینکتے ہوئے بولی، لسن، تم نے کہا مجھ سے نکاح کرو، وہ میں کر چکا ہوں، وہ بھی تمہارے اصولوں پر۔ اب یہ مزید کیا ہے اس فائل میں؟ پڑھے لکھے ہونا، ان پڑھ تو نہیں ہونا، پڑھ لو، وہ منہ بناتے بولی۔ تو عالم نے فائل اٹھاتے اسے پڑھا۔ واٹ ربش! ہوش میں تو ہو، کیا بکواس لکھی ہے اس میں؟ وہ اس فائل کو پڑھتا آپے سے باہر ہوا۔ میری یہی شرط ہے، اگر تمہیں ہانی کا پتہ چاہیے تو اس پر سائن کرنا ہوں گے اور اس کو ماننا بھی ہوگا، ورنہ… وہ سخت اور کرخت لہجے میں بولی، تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ میر عالم خان کو؟ جانتی بھی ہو میں کون ہوں؟ وہ غصے سے آگے بڑھتا دبا دبا گرایا۔ بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور مجھے ڈرانے کی غلطی بھول کے بھی مت کرنا۔ تمہاری ہانی اس وقت زندگی اور موت کے منہ میں ہے، اور اگر اس کی زندگی کی سلامتی چاہتے ہو تو اس فائل پر فوراً سائن کرو۔ وہ تڑکتے ہوئے بولی، سائن مائی فٹ۔ وہ آگے بڑھتے اسے کلائی سے دبوچ گیا کہ وہ درد سے کرا اٹھی۔ چھوڑو مجھے جنگلی! دانت کچکچا کے بولتی وہ عالم کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ میرے ساتھ کوئی بھی زور زبردستی کی تو یاد رکھنا، میں یہاں اکیلی نہیں ہوں، باہر میرے باڈی گارڈز بھی موجود ہیں، اور جو نکاح کے گواہ بنے وہ بھی۔ وہ اس کے پاس ہوئی، اور مائی ڈیئر ہسبینڈ وہ بھی موجود ہیں، جن کے قبضے میں تمہاری وہ سو کالڈ کزن بھی ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، کیا چاہیے؟ وہ اسے مکمل اپنے ٹریپ میں الجھا چکی تھی کہ عالم کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ بچا۔ ٹھیک ہے، میں سائن کرنے کو تیار ہوں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ ہانی کو کچھ نہیں ہوگا؟ وہ مجھے صحیح سلامت واپس ملے گی؟ وہ فائل اٹھاتا ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ گارنٹی یہ ہے کہ تمہارے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی تو اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتے عالم نے اس فائل پر سائن کر دیے۔ تھینکس ڈیئر ہبی، ان پیپرز کے مطابق ٹھیک 3 ماہ بعد ہمارے بیچ ڈائیورس ہو جائے گی، اور تمہاری مجھ سے، میری جان تجھ سے چھوٹ جائے گی۔ وہ فائل کو سینے سے لگائے بولی، مجھے ہانی چاہیے۔ عالم کھردرے انداز میں بولا، بالکل، ہانی تو ملے گی، گھر جاؤ، چل مارو، کچھ دیر بعد ہانی تمہارے پاس گھر پہ ہوگی۔ وہ فائل اٹھاتے بیگ کو کندھے پر لٹکائے اترا کے چلتی دروازے کی جانب بڑھی کہ تبھی باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ابھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا، لیکن وہ دھماکے سے خود کھلا، جس پر وہ لڑکی اڑتی ہوئی پیچھے دیوار سے ٹکرائی اور عالم کے اوپر آن گری۔ اس کے چہرے پر چوٹیں آئی تھیں، وہ درد سے کراہی۔ باہر سے فائرنگ کی آواز پر عالم چوکنا ہوا اور فضا کو اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ بری طرح کھانس رہی تھی، اس کے ہاتھ میں تھامی فائل نہ جانے کہاں گری تھی۔ عالم نے پرواہ نہ کی اور اسے لیے بیگ دروازے سے باہر نکلا۔ وہ گہرے سانس بھر رہی تھی۔ وہ اسے جتنی دور ہو سکتا تھا لے کے بھاگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون لوگ تھے جو فضا کی اتنی سخت سیکیورٹی میں بھی اسے نقصان پہنچا گئے تھے۔ عالم! اچانک سے وہ پکارتے عالم کو چونکا گئی۔ وہ اپنے قدموں پر تھما۔ ہانی، ہانی کو بچا لو، وہ بمشکل سانس لیتے بولی۔ کیا بول رہی ہو؟ کہاں ہے ہانی؟ وہ تڑپا تھا، جبکہ فضا کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ ان کے قبضے میں، اس کی جان کو خطرہ ہے عالم۔ وہ آنکھیں میچ کے کھولتے رو دی۔ مجھے ایگزیکٹ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ اسے لیے ایک جگہ درختوں کے پیچھے زمین پہ چھپ کے بیٹھا تھا۔ فضا کی کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے لیے فکر مند ہوا۔ فضا نے حیرت سے اسے دیکھا اور تلخیاں ہنس دی۔ تم میری پرواہ مت کرو، میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی، اور شاید میں اسی قابل تھی۔ تم جاؤ اپنی ہانی کو بچا لو۔ وہ اسے دھکا دیتے اپنا رخ پھیر گئی، جبکہ اس کی کمر کی ایک طرف سے شرٹ پھٹی تھی اور اس میں زخم رس رہا تھا۔ وہ شاید کسی چیز پہ جا کے گری تھی، تبھی اس کی کمر کی ایک طرف چوٹ آئی تھی۔ تمہیں تو سخت چوٹ لگی ہے۔ وہ اس کے پاس ہوتا اس کا زخم دیکھنے لگا۔ میں بہت ڈھیٹ ہوں عالم، اتنی جلدی نہیں مرتی۔ وہ گہرا سانس بھرتے کھانسی اور اپنے ہاتھ سے بریسلٹ اتارا۔ اس میں ایک چپ تھی۔ اس کی لوکیشن ہانی تک جاتی ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اسے بچا لو۔ مت کرنا کسی پر یقین، سب دھوکے باز ہیں۔ وہ کرب سے بولی تھی، تمہیں اس حال میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ عالم نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تو وہ پھر سے زخمی سا مسکرا دی۔ اپنی ہانی کو بچانے کے لیے جانا ہوگا، میری فکر مت کرو، میں ٹھیک۔ وہ تڑپ ہی گئی تھی، وہ تو اپنا زخم کا درد برداشت کر رہی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ عالم نے ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔
اپنی گھڑی پہ بنے ٹریکر پہ اپنی لوکیشن ٹریس کی اور پھر فضا کو اپنی باہوں میں بھرا۔ اس میں جیسے جان نکل رہی تھی۔ وہ مزید کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ رہی۔ وہ اسے لیے بھاگ رہا تھا، ساتھ میں کسی سے رابطے میں بھی تھا۔ تبھی ایک گاڑی اس کے پاس آ کے رکی اور ازمیر اس گاڑی سے فوراً باہر نکلا۔ عالم نے فوراً فضا کو گاڑی میں ڈالا اور اپنی جیکٹ اتارتے اس کے وجود پر ڈالی۔ ازمیر، اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہی گواہ ہے ہمارے پاس۔ عالم نے گاڑی میں بیٹھتے بریسلٹ سے ہانی کی لوکیشن ٹریسنگ پہ لگائی۔ ہانی کہاں ہے؟ پتہ چلا؟ ازمیر کے لہجے میں پریشانی تھی۔ ہاں، اسی ٹریکر سے پتہ چلے گا۔ وہ ایک نظر پیچھے بے ہوش پڑی فضا کو دیکھتا، اب ازمیر کو ہانی کی لوکیشن بتاتا۔ خود گاڑی سے اترنے لگا۔ کہاں جا رہا ہے؟ ازمیر نے اسے روکا۔ ہانی کو لینے۔ نہیں عالم، اسے میں لے کر آؤں گا، تم اسے خالہ بی کے پاس لے جاؤ، ازمیر نے فضا کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ ازمیر، تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا، میں انچارج ہوں، اس لیے تم… پلیز عالم، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، پرومس، لیکن مجھے ہانی کو لانا ہے، وہ اس کی بات کاٹتے بولا۔ میر، اگر تمہیں یا ہانی کو کچھ بھی ہو گیا، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ زچ ہوا۔ یار، اتنا سب کچھ کیا نا، مل کے کیا، بس بھروسہ رکھ اور اپنی بیوی کو سنبھال۔ میں ہانی کو لے کر آتا ہوں، اینڈ پرومس، نہ مجھے کچھ ہوگا نہ ہانی کو۔ وہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے مسکرا کے اسے کہتا گاڑی سے اتر گیا۔ عالم نے گہرا سانس بھرا۔ جاتے ہوئے وہ چپ اور ٹریکر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ ایک چلاوا تھا، اسے پتا تھا ہانی تک کیسے پہنچنا ہے۔ عالم نے گاڑی سٹارٹ کرتے روڈ پہ ڈال دی۔ اسے ہانی کی فکر تو تھی، لیکن ازمیر کے ہوتے وہ مطمئن بھی تھا۔ جانتا تھا وہ جان پر کھیل کے بھی اس معصوم کو بچا لے گا، پر صحیح معنوں میں اسے فکر تھی تو فضا کی، جو اس وقت بری طرح زخمی تھی اور نہ جانے کتنے راز اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے تھی۔ پر ایک احسان وہ واقعی کر گئی تھی، ہانی کا پتہ بتا کر۔ گھپ اندھیرا اور ہر طرف پھیلی گندی اسمیل۔ وہ 3 دن سے یہاں بند تھی، اب تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا اسے خود سے بھی اسمیل آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، منہ پہ ٹیپ تھی اور ہاتھ چیئر کی بیک کے ساتھ بندھے تھے۔ یا اللہ، پلیز کسی کو تو بھیج دیں ہماری مدد کرنے کو۔ وہ دل میں درد کی کیفیت کو بڑھتا محسوس کرتے آنسو بہا رہی تھی۔ 3 دن سے بھوکی پیاسی وہ یہاں قید تھی۔ نہیں جانتی تھی کس نے اسے قید کیا تھا، بس وہ قید تھی اور اللہ سے دعا گو تھی کہ کوئی تو اپنا اس کی مدد کو آئے گا۔ عالم، عالم حسن، وہ پکار رہی تھی۔ ازمیر، میر، وہ اب کی بار تڑپ کے دل ہی دل میں اسے پکار گئی۔ پلیز کوئی تو آ جاؤ، ہانی کو بچا لو۔ وہ دل ہی دل میں اپنے مسیحوں کو پکار رہی تھی۔ کیسے بچ گئی وہ؟ ایک کام دیا وہ بھی ٹھیک سے نہیں ہوا۔ عارف نے مقابل کا گریبان پکڑا تھا۔ سر اسے چوٹ لگی تھی، لیکن بم دھماکہ غلطی سے پہلے ہو گیا، اس کے باہر آنے سے پہلے، ورنہ وہ سیدھا اوپر جاتی۔ اس آدمی نے اپنا بچاؤ کرنا چاہا۔ مجھے وہ اوپر ہی چاہیے، ہر حال میں۔ وہ بچنی نہیں چاہیے۔ بہت سے راز ہیں اس کے پاس ہمارے۔ اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے صرف خطرہ ہے، اور ویسے بھی اس نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اس کی ضرورت نہیں۔ کل ہر، شفافیت سے دانت پیستے بولنا۔ سر، ہو جائے گا، ڈونٹ وری، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ آپ کی بہن ہے تو… اپنی زبان کو لگام ڈال، جتنا کہا جاتا ہے اتنا کر، زیادہ سوال جواب مت کیا کر۔ عارف نے اسے سختی سے ٹوکا تو وہ چپ کر گیا۔ یہ راز تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ عارف اور فضا بہن بھائی تھے، تو بھائی نے بہن کو موت کے گھاٹ کیوں اتارنا چاہا، اسے بم دھماکے میں کیوں مارنا چاہا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ اس جگہ کے گرد پھیل گیا تھا۔ ازمیر ہر قدم پھونک پھونک کے رکھ رہا تھا۔ عارف کو یہی لگ رہا تھا کہ فضا بھلے ہی موت کے منہ میں نہیں گئی، لیکن وہ اس قابل نہیں بچی ہوگی کہ کسی کو ہانی کا پتہ بتا سکے۔ پر فضا اپنا کام کر چکی تھی، اور بہت جلد ہانی عارف کی قید سے رہا ہونے والی تھی۔ چھلاوے کی طرح وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ ہر طرف پھیلتا، اس وقت اس ایریے میں گھستا چلا گیا۔ دروازہ زوردار آواز سے کھلا تھا۔ اس پل ہانیہ نے گھبرا کر آنے والے کو دیکھا، لیکن روشنی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پائی، اور بھوک نکاہت سے اس کا برا حال تھا۔ وہ فوراً اس کے پاس لپکا۔ وہ اکیلا ہی اندر آیا تھا۔ ہانی، ٹھیک ہو؟ وہ اس کے منہ سے ٹیپ ہٹاتا اس کے بازو کھولنے لگا۔ اپنے سامنے ازمیر کو دیکھتی، اس کی آواز سنتی وہ جی اٹھی تھی۔ رسیاں کھلتے ہی وہ سیدھا اس کے سینے پہ گری۔ ہانی، وہ تڑپ ہی گیا۔ فوراً اسے قیمتی متاع کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹا اور وہاں سے لیے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے اس کی ٹیم کے ممبرز بھی اسے کور کرتے نکلتے چلے گئے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کچھ دیر پہلے یہاں کوئی آیا تھا۔
وہ کہیں بھی چلے جاتے اپنے سے جڑا کوئی ثبوت نہیں چھوڑ کے آتے تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی خاصیت تھی۔ خالہ بی نے فضا کی مرہم پٹی کر دی تھی، لیکن اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ اسے کب تک ہوش آ جائے گا خالہ بی؟ وہ مضطرب لہجے میں بولا، کچھ وقت لگے گا بیٹا، زخم زیادہ گہرا تھا، بھرنے میں وقت لگے گا۔ وہ گہرا سانس بھرتے بولی، وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ پوچھ بیٹھا۔ ہاں بیٹا، اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ شفا بھی رکھی ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ ویسے یہ لڑکی ہے کون؟ تمہاری کیا لگتی ہے؟ پہلی بار یوں عالم کو کسی لڑکی کی فکر کرتے دیکھ وہ پوچھ بیٹھی۔ بہت کچھ بھی اور کچھ بھی نہیں، وہ لب بھیج گیا۔ تبھی میر کا میسج اسے موصول ہوا، مشن سکسیسفل۔ میسج پڑھتے عالم نے گہرا سانس بھرتے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ سب بھی فضا کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ اگر وہ ساتھ نہ دیتی اور اگر وہ واقعی اس بم حادثے کا شکار ہو جاتی تو ہانی کا پتہ کبھی نہ لگ پاتا۔ وہ اندر روم میں اس کے پاس چلا گیا۔ وہ اندھے منہ لیٹی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ جو کچھ دیر پہلے چمک رہا تھا جیت کسی سرشاری سے کھلا ہوا تھا، اب ہلکا ہلکا زردی مائل ہو چکا تھا۔ آنکھیں جو سنہری روشن اور چمکدار تھیں اس وقت بند تھیں۔ یہ عارف کی بہن تھی، لیکن کیا کوئی بھائی اپنی بہن کو یوں مار سکتا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب عالم کو ابھی تک نہیں ملا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ فون پہ ازمیر کی آواز سنتے وہ گہرا سانس بھرتے پرسکون ہوئی۔ ٹھیک ہوں، آپ نے میری مدد کی، اس کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں، وہ فون پہ ہی دھیمے انداز میں بولی۔ وہ اسے رات کو اس کے گھر چھوڑتا خود نکل گیا تھا۔ سلطان صاحب پوتی کو زندہ صحیح سلامت دیکھ جی اٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے ازمیر اور عالم جان پر کھیل جائیں گے، لیکن ان کی پوتی ام ہانی کو بچا لائیں گے۔ اس کی حالت شام تک کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ شاور لے کے وہ روم میں آئی تو سلمہ آنٹی نے اسے گرما گرم دودھ پلایا، اسے میڈیسن دی۔ اب وہ بہت حد تک نارمل ہو گئی تھی، پر کمزوری ابھی بھی تھی۔ ازمیر کی فکرمند آواز سنتی وہ مسرور ہوئی۔ اپنا خیال رکھنا ہانی، اور باہر بالکل نہیں نکلنا۔ پورے گھر میں سیکیورٹی الارم ہے، اور حویلی پہ بھی سیکیورٹی گارڈز تعینات ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے صرف ایک کال کرنا، 1 منٹ سے بھی پہلے پاؤ گی اپنے پاس۔ وہ گھمبیر لہجے میں کہتا اسے اپنے ہونے کا مان بخش رہا تھا، جبکہ وہ دھیما دھیما مسکرا رہی تھی۔ عالم بھیا کدھر ہیں؟ اپنی بات کو اگنور ہوتا محسوس کرتے وہ ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ آ جائے گا وہ بھی، جو میں نے کہا اس پر عمل کرنا۔ اب کی بار وہ تھوڑا سختی سے بولا۔ میر، یہ دیکھو۔ مقابل نسوانی آواز سنتے ہانی بری طرح چونکی۔ اپنا خیال رکھنا، میں بعد میں۔ کون ہے وہاں آپ کے ساتھ؟ وہ جھٹ سے پوچھ بیٹھی۔ اس کا دل بری طرح لرزنے لگا تھا۔ ازمیر کے ساتھ کوئی لڑکی تھی، یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھوں سے نیر بہنے لگے۔ ہانی، وہ تھوڑا سا وہاں سے دور ہوتا ونڈو کے پاس آیا۔ تم سب سے پہلے ہو، وہ اس کا انسیکیور ہونا محسوس کرتے فوراً بولا تھا۔ پہلے میں، اور آخر میں کون؟ وہ جیسے بچوں کی طرح پوچھتی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ سب کچھ تم ہو پاگل، یہ ازمیر شاہ تمہارے لیے ہی تو جیتا ہے، اس کی سانسیں تمہارے ہونے سے چلتی ہیں، دل میں بسایا ہے تمہیں۔ پلکوں کے رستے دل کی منچ پہ بلا تفریق برجمان ہو جانے کے بعد بھی ابھی تک ڈاؤٹس ہیں تمہیں؟ وہ تھوڑا شوق ہوا۔ آپ کے ساتھ روم میں وہ لڑکی کون ہے؟ ہانی کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ کولیگ ہے جسٹ میری جان، وہ اسے بہت مان بھرے لہجے میں بتا رہا تھا۔ آپ اس سے بات نہیں کریں گے۔ وہ جیسے ضدی ہوئی۔ وہ اسے لے کے پوزیسو تو تھا ہی، لیکن وہ کس حد تک پوزیسو تھی یہ بھی ازمیر اچھی طرح سے جانتا تھا۔ نہیں کروں گا، جو میری جان کہے گی وہی کرے گا یہ شاہ۔ اس کی بات پہ ہانی مطمئن ہوتے مسکرا دی۔ فضا کو ہوش آیا تو بمشکل ہی اس کی آنکھیں کھلی۔ اس نے کروٹ لینی چاہی، لیکن درد کی شدید ٹیس اٹھی۔ ارے بچے، ہوش آ گیا تمہیں؟ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ایک تھوڑی ایجڈ خاتون نے اس سے سوال کیا، تو وہ درد سے ذرا سا کراہی۔ پانی۔ اس کے لبوں سے ادا ہوئے لفظ پہ وہ خاتون جلدی سے پانی لے آئیں۔ یہ لو بیٹا، اسے سہارا دے کر بٹھایا اور گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ آپ نے مجھے بچایا، وہ ان سے سوال کرتے درد سے دوہرے ہوتے مسکرائی۔ بیٹا، بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے، میں تو بس وسیلہ ہوں۔
تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ آنٹی، اچانک سے فضا نے اسے پکارا۔ بیٹا، میں سب کی خالہ بھی ہوں، تم بھی مجھے خالہ بھی کہہ سکتی ہو، وہ اپنائیت سے بولی۔ خالہ بھی؟ عالم خان کہاں ہے؟ اس کے غیر متوقع سوال پہ وہ چونکی، مطلب وہ لڑکی بھی عالم کو جانتی تھی۔ تمہارا عالم خان سے کیا تعلق ہے؟ وہی سوال اس سے بھی دہرایا۔ کچھ بھی نہیں، وہ خالی ذہن خالی دل سے بولی۔ وہ آ جائے گا تھوڑی دیر تک۔ خالہ بھی اسے تسلی دیتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنی آنکھیں موند گئی۔ کتنے فریب میں جی رہی تھی وہ۔ اپنا سب کچھ واپس پانے کے لیے وہ سب کرتی چلی گئی جو اس کے بھائی نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کے پلکوں کی باڑ سے گرا۔ آہ، کیسے بھائی نکلے؟ جو کہا میں آنکھ بند کیے کرتی چلی گئی۔ وہ کرب میں مبتلا تھی۔ کیا مجھے استعمال کیا گیا؟ وہ جو سب بتایا وہ سب جھوٹ تھا۔ لامتناہی سوچوں نے فضا کے دماغ کا احاطہ کیا، پر ان سب سوالوں کا جواب ایک ہی شخص کے پاس تھا، عارف خان۔ وہ اس تک پہنچنے کے لیے فضا کو واپس پہلے جیسا طاقتور ہونا تھا۔ وہ اب اس کا مقابلہ آمنے سامنے آ کر کرنا چاہتی تھی۔ عارف خان، جو چال تم نے میرے ساتھ کھیلی اس کا جواب سود سمیت لوٹاؤں گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ ایک خانزادی کا۔ وہ پورے جوش میں تھی، نہیں جانتی تھی اس کا یہ جوش و ولولہ اسے کہاں لے کے جانے والا تھا۔ یہ تو اب وقت نہیں طے کرنا تھا۔ عارف پاگل ہو گیا تھا۔ ایک طرف فضا غائب تھی تو دوسری طرف ہانی بھی فرار ہو چکی تھی، اور یقیناً فضا نے ہی اسے ڈھونڈنے میں مدد کی ہوگی۔ وہ کڑی سے کڑی ملا رہا تھا۔ فضا، ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ، تمہاری سانسیں میں اپنے ہاتھوں سے گھونٹوں گا۔ عارف کو رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا، جو ایسے غائب تھی کہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے عالم پہ کڑی نگرانی شروع کروا دی تھی۔ وہ بھی سیکرٹ ایجنٹ کا بندہ تھا۔ اسے بھیس بدل کے اپنا کام خوب کرانا آتا تھا۔ آپ اتنے دنوں بعد آئے، میں ناراض ہوں آپ سے۔ ہانی اتنے دنوں بعد عالم کو گھر آتے دیکھ نہ روٹھے انداز میں بولی۔ میری جان، کام ہی اتنا زیادہ تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بولا۔ میری گڑیا ٹھیک ہے نا اب؟ وہ اس کی جانب دیکھتے محبت پاش لہجے میں بولا۔ ایک دم ٹھیک، وہ چہکی۔ پھر جلدی سے مجھے اپنے ہاتھ کی گرما گرم کافی پلاؤ۔ وہ لاڈ سے بولا تو ہانی مسکراتے ہوئے اٹھ گئی، تو وہ سلطان خان کی جانب مڑا۔ دادا جان، جائیداد کے پیپرز ابھی تک ہمارے قبضے میں نہیں آئے۔ وہ اب کی بار سنجیدہ ہوا۔ سلطان صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ اور وہ ڈائمنڈز؟ ان کے اگلے سوال پہ وہ سر جھکا گیا۔ عالم ڈائمنڈز بھی ہانی کو بچانے کی خاطر فضا کو دے چکا تھا۔ مل جائیں گے وہ بھی، مجھے پورا یقین ہے، عالم نے سر اٹھاتے کہا۔ تم جانتے ہو عالم، اگر اس شخص نے جائیداد کے پیپرز کا غلط استعمال کیا تو؟ فکر نہ کریں، ایک بار بل سے نکل آئے، پھر دیکھیں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ وہ لڑکی، وہ اس کی بہن تھی، اس کا کیا بنا؟ وہ میرے قبضے میں ہے، زخمی ہے، لیکن عارف کے خلاف اب ہمارا سب سے بڑا ہتھیار وہی ہے۔ عالم کے لہجے میں نفرت اور عزم تھا۔ امید کرتا ہوں وہ ہتھیار کے طور پہ ہی استعمال ہو۔ سلطان خان کو آنے والے وقت میں بہت کچھ بدلتا دکھائی دے رہا تھا۔ آج تقریباً 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ اس کی نگہداشت خالہ بھی کر رہی تھی، اور وہ اب بہت حد تک ٹھیک بھی ہو گئی تھی۔ اس کا زخم بھی کافی حد تک بھر گیا تھا۔ اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، عارف سے بدلہ۔ جس نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، وہ کیسے عارف کو چھوڑ دیتی؟ وہ زیادہ تر روم میں ہی رہا کرتی۔ خالہ بی کا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا، جس میں سے ایک کمرہ وہ خود استعمال کرتی تھی اور دوسرا مریضوں کے لیے تھا، جو ان دنوں فضا استعمال کر رہی تھی۔ وہ باتھ روم سے نکلی تو سامنے عالم خان کو دیکھ بری طرح ٹھٹک گئی۔ وہ اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک پل کو فضا کا دل سکڑا، پر اگلے ہی لمحے وہ سر چھٹکتی اس کے پاس آ گئی۔ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، وہ طنزیہ ہنسی ہنسی۔ اب کیسی ہو؟ سوچ کے برعکس وہ سوال کر رہا تھا۔ تمہارے سامنے ہوں، تم نے مجھے بچا لیا، لیکن کیوں؟ یہ جانتے ہوئے کہ میں تمہاری اور تمہاری ہانی کی بربادی کا سبب بنی ہوں۔ تمہیں مجھے بچانا تو نہیں چاہیے تھا۔ اس کی بات پہ عالم نے بغور اسے دیکھا، جو اب دیکھنے میں تو کافی ٹھیک دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی سنہری چمکتی آنکھیں اب ماند پڑ گئی تھیں۔ آنکھوں میں اب شدید غصہ اور خالی پن تھا۔ لیکن یہ سب اب کس کے لیے تھا؟ عالم اچھی طرح جانتا تھا۔ تم جانتی ہو تمہارا زندہ رہنا کتنا ضروری تھا،
عالم نے بات کا آغاز کیا تو وہ اس کی جانب دیکھتے ایک بھرپور کہا لگا گئی، لیکن آنکھیں اس کی نم ہوئی تھیں۔ جانتی ہوں پہلے وہ شخص بھائی بن کر بہن بھائی کے رشتے پہ مجھے استعمال کرتا رہا، اب برائے نام ہی صحیح شوہر کے رشتے پہ تم نے بھی استعمال کرنا ہے۔ وہ بدگمانی سے بولی، مجھے صرف عارف کا پتہ چاہیے، اس کے بعد تم جا سکتی ہو۔ وہ سرد و سپاٹ انداز میں بولا۔ اس کی بات پہ نہ جانے کیوں فضا کو اپنا دل دکھتا ہوا محسوس ہوا، پر وہ اپنا درد چھپانا جانتی تھی۔ مجھے لگا تم جائیداد کے پیپرز اور ڈائمنڈز کا پوچھو گے۔ تم نے تو اس بندے کا پوچھ لیا جو تمہارے ہاتھ کبھی نہیں آنے والا۔ وہ سر جھٹکتے بولی، وہ جہاں بھی چھپ جائے زمین کی 7 تہوں سے بھی کھینچ کے نکال لوں گا، لیکن اگر تم چاہو تو میرا ساتھ دے سکتی ہو۔ اس کو اس کے کیے کی سزا میں دلواؤں گا، یہ وعدہ ہے۔ فضا کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، مسٹر میجر۔ وہ اس کی بات کاٹتے تیز لہجے میں بولی۔ وہ 20 سال کی دیکھنے میں نازک سی لڑکی دکھائی دیتی تھی، جبکہ کوئی یہ نہیں جانتا تھا وہ اندر سے کتنی مضبوط تھی۔ یہ بس وہی جانتی تھی، یا اس کا اللہ۔ تمہیں اپنی ہانی سے مطلب ہونا چاہیے۔ اس کی جان بچ گئی، اسی میں شکر مناؤ اور اس کی حفاظت کرو۔ تمہاری جائیداد کے پیپرز کہاں ہیں، وہ ڈائمنڈز کہاں ہیں، وہ بھی تمہیں میں بتا دوں گی۔ اس کے بعد تمہارا مجھ پہ کیا گیا یہ احسان ختم۔ وہ بہت کڑوے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے عارف چاہیے، وہ قانون کا مجرم ہے، عالم نے قطعی انداز میں کہا تو وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ 2 قدم کے فاصلے پہ وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس کھڑے تھے۔ وہ میرا مجرم ہے اور اسے سزا بھی میں ہی دوں گی۔ اس کے لہجے کا یقین عالم کو بری طرح چونکا گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ سکتا تھا، جیسے کچھ مٹا دینے کا جنون۔ کتنے ہی پل خاموشی کی نظر ہو گئے کہ خالہ بھی دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئیں۔ بیٹا، تمہاری بینڈیج چینج کرنے کا وقت ہو گیا ہے، وہ کر لینا۔ مجھے ابھی بہت ضروری کام کے لیے جانا ہوگا۔ عالم بیٹا، یوں تو اس بچی کا زخم بھر گیا ہے، لیکن ٹانکے تو نہیں لگائے۔ گوشت ایسے ہی جوڑنے پہ تھوڑا وقت لگا ہے، تم اس کی مدد کر دینا۔ جانا ضروری نہ ہوتا تو میں خود کر کے جاتی۔ وہ فضا کے منہ سے عالم خان سے نکاح کا ذکر سن چکی تھیں، اسی لیے اب عالم کو آزما رہی تھیں، یا واقعی انہیں کوئی کام تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے، پر وہ جا چکی تھیں۔ فرسٹ ایڈ باکس نکالتا وہ اس کے پاس آیا۔ رہنے دو، میں کر لوں گی، فضا نے سرد و سپاٹ انداز میں کہتے اس کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس لینا چاہا۔ کیسے کرو گی خود؟ کمر کی بیک سائڈ ہے، لیٹو میں زخم پہ لگا دیتا ہوں۔ عالم نے بھی بنا کسی تاثر کے کہتے فرسٹ ایڈ باکس کھولا۔ نہیں کہا نا میں خود کر لوں گی؟ وہ روڈ ہوئی۔ نخرہ کیوں کر رہی ہو؟ عالم کو غصہ آنے لگا۔ بات نخرے کی نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ منمنائی اور رخ پھیر گئی۔ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتی تو کرواتی نا بینڈیج۔ 1 منٹ، میں کسی میل سے تو ہرگز نہ کرواتی، وہ منہ بناتے بولی، لیکن اگر میل محرم ہو تو کروا سکتے ہیں، عالم نے اس کے پاس جاتے بہت نرم لہجے میں کہا، اور اس کا ہاتھ تھامے بستر پر لایا۔ وہ مکینکی انداز میں اس کے ساتھ چلتی بستر پر آ بیٹھی۔ لیکن یہ محرم کا رشتہ زبردستی کا ہے، اس میں کوئی پائیداری نہیں۔ وہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا، اور تم بھی جانتے ہو میرے زبردستی کرنے پر تم۔ جانتا ہوں، لیکن ہم محرم ہیں، اس حقیقت سے نہ تم انکار کر سکتی ہو اور نہ میں۔ وہ اسے نرم نگاہوں سے دیکھتا مزید گویا ہوتا اسے پیچھے کی طرف جھکاتا لٹا گیا۔ نہیں عالم، یہ ٹھیک نہیں۔ آپ بے اختیار ہی اس کے منہ سے تم کی جگہ آپ نکل آیا۔ شش، الٹی ہو کے لیٹو۔ وہ بہت دھیرے سے اس کا رخ دوسری جانب کر گیا۔ وہ گہرے سانس پڑتی دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالتی رخ پھیرتی اپنی آنکھیں میچ گئی۔ عالم نے اس کی شرٹ کو اوپر کی جانب سرکایا تو اس کا زخم ظاہر ہوا جس پہ کل کی بینڈیج لگی تھی۔ عالم نے وہ پرانی بینڈیج اتار کے اس کا زخم چیک کیا۔ وہ آنکھیں سختی سے میچے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھرے زخم سے اٹھتی ٹیس برداشت کر رہی تھی۔ اس کا زخم اچھے سے صاف کرتا وہ واپس اس پہ دوائی لگا رہا تھا اور دوبارہ اچھے سے بینڈیج کر دی۔ کافی حد تک زخم ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی مکمل ٹھیک نہیں ہوا۔ تم شاور لیتے احتیاط نہیں کرتی نا؟ اس کی شرٹ نیچے کرتا اس کا ہاتھ تھامے اسے اٹھا کے بٹھا گیا۔ ہاں، تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن احتیاط تو کرتی ہوں۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے نظریں چراتے بولی، چلو نیکسٹ ٹائم میں خود۔ کیا خود؟ وہ فوراً اس کی بات کاٹ گئی، جس پہ عالم نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا اور اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا۔ اب تم فری ہو رہے ہو میجر، جبکہ جانتے ہو ہم کبھی بھی اس رشتے کو نبھانے والے نہیں تھے۔ 3 ماہ کا کانٹریکٹ کیا تھا ہم نے۔
وہ پیپرز بھول گئے۔ وہ نہ جانے کیوں اس کے پاس آتی اسے بہت کچھ باور کروانے لگی۔ کون سے پیپرز؟ مجھے تو یاد نہیں۔ عالم سرے سے ہی مکر گیا، جس پہ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اگر تم سچی ہو تو مجھے پیپرز دکھاؤ۔ وہ بھی اب کی بار سنجیدہ ہوا۔ عالم، تم جانتے ہو اس دن سب برباد ہو گیا تھا۔ پھر؟ ہاں، سب برباد ہو گیا تھا، لیکن ہمارا رشتہ اس میں آباد ہو گیا۔ اس لیے اس بارے میں مزید بات؟ ابھی وہ اس کی بات کا جواب دیتا کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ہانی، میں آج شام تک آ جاؤں گا، ڈونٹ وری۔ اس کا لہجہ بدلا تھا، اس کا انداز بدلا تھا، اس کی آواز میں مٹھاس تھی اور وہ کسی اور کے لیے تھی۔ فضا نے دانت پہ دانت جمائے رخ پھیرا۔ جب اس شخص کی زندگی میں ایک لڑکی ہے تو یہ مجھے کیسے باندھ کے رکھ سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے سب کھیل تھا۔ صرف جائیداد کی خاطر میں نے اس سے 3 ماہ کا نکاح کیا۔ اس کے بعد ہم دونوں کے راستے الگ ہو جانے ہیں۔ پھر مجھ سے کون سا رشتہ بات کرنا چاہ رہا ہے؟ ہاں ہاں، ڈونٹ وری، لے آؤں گا۔ اور کچھ حکم؟ وہ اب بھی محبت سے بات کر رہا تھا۔ فضا کا جی چاہا اس سے موبائل لے کر توڑ دے، لیکن اتنا حق کب تھا دونوں کو ایک دوسرے پر؟ سنو، آج رات مجھے اب یہاں سے جانا ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے فضا نے اپنی بات کہہ دی۔ اچھا، کہاں جانا ہے؟ اس قاتل اور دھوکے باز بھائی کے پاس۔ عالم کا لہجہ تلخ ہوا۔ بتانا ضروری نہیں سمجھتی؟ میں تمہاری جتنی مدد کر سکتی تھی کر دی۔ تمہاری ہانی کو تم تک پہنچا دیا، یہ احسان ہی سمجھو۔ ورنہ اگر عارف خان مجھے بھائی بن کے دھوکہ نہ دیتا تو کبھی بھی اس کا ایڈریس نہ بتاتی۔ باقی رہی جائیداد کی بات، تو وہ میری ہے، اسے کسی صورت نہیں چھوڑوں گی۔ آپ کے دادا جان نے جس چالاکی سے سب ہتھیایا، اب واپس بھی لینا تھا۔ صحیح، لے لینا۔ اور وہ ڈائمنڈز، وہ کس کے پاس ہیں؟ ان پہ کس کا حق ہے، تمہارا یا تمہارے سو کالڈ بھائی کا؟ عالم تلخ ہوا۔ ان پہ جس کا حق تھا ان کے پاس پہنچ گئے، اس لیے اس کی فکر تم نہ ہی کرو تو بہتر۔ فضا نے منہ پھیرتے کہا۔ فکر تو ہوگی اور کرنی بھی پڑے گی، کیونکہ ان پہ حق تو ہانی کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا قطعی انداز میں بولا تو فضا نے طنزیہ ہنسی۔ تو جاؤ ڈھونڈو اور دے دو اپنی ہانی کو، میں نے کب روکا ہے؟ عالم کی بات پہ وہ سیخپا ہوئی اور خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ ملنا چاہو گی اپنے دادا جان سے؟ اچانک ہی وہ سوال بدل گیا۔ فضا کی آنکھیں ایک لمحے کو نم ہوئیں۔ بچپن سے بنا رشتوں کے، بنا ماں باپ کے وہ پلے تھے۔ علی خان میر حاتم خان کا سوتیلا بیٹا تھا، اس لیے ساری جائیداد کو سگے بیٹوں حسن خان اور ارباز خان کی اولاد میں تقسیم کر دیا گیا اور عارف اور فضا کا حق مار دیا گیا۔ وہ اپنی خالہ کے پاس پروان چڑھے، لیکن ان کو شروع دن سے ایک ہی سبق پڑھایا گیا کہ انہوں نے حاتم خان سے اپنی جائیداد لینی ہے اور وہ خاندانی ڈائمنڈ جن پہ ان کا حق ہے سب واپس لینا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے خوب چال چلی، کیونکہ حاتم خان نے وصیت ہی کچھ اس طرح بنائی تھی۔ بالکل بھی نہیں، وہ عالم کو جواب دیتی ساتھ میں آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا گئے، جس کا اسے خود بھی نہ پتا چلا۔ آج ہانی کی برتھ ڈے ہے، ہم سب فیملی ممبرز ہوں گے، تم چاہو تو؟ میں آپ کی فیملی کا حصہ نہیں، وہ اب کی بار رخ پھیرتی سختی سے بولی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، لیکن تم یہیں رہو گی جب تک عارف پکڑا نہیں جاتا۔ جیسے ہی وہ پکڑا جائے گا، اور تمہیں لگتا ہے وہ پکڑا جائے گا، وہ تلخیاں ہنستی سر جھٹک گئی۔ تم بھی تو پکڑی گئی ہو۔ عالم کو اس کا یوں مذاق اڑاتا انداز بالکل اچھا نہ لگا۔ میں پکڑی گئی ہوں؟ کس خوش فہمی میں جی رہے ہو میجر؟ میں زخمی ہوئی تھی، تم نے میری مدد کی، مجھے پناہ دی۔ میں یہاں تب تک ہوں جب تک میں چاہوں گی۔ جس دن مجھے یہاں سے جانا ہوگا میں چلی جاؤں گی، تم تو کیا کوئی بھی مجھے نہیں روک پائے گا۔ اس کا کھنکھناتا انداز دیکھتے عالم مسکرا دیا۔ جا کے دکھانا، مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ وہ اب فارم میں آئی تھی۔ چیلنج ہی سمجھو۔ وہ اپنے گھنے سلکی بالوں کو پیچھے کرتا ایک آنکھ ونک کرتے بولا۔ یو نو میجر، جب مجھے کوئی چیلنج کرتا ہے تو میرا بلڈ ڈبل سپیڈ سے سرکولیٹ کرنے لگتا ہے۔ تو اب میں سمجھوں ملزم بھاگنے والا ہے۔ وہ اس کو ایک دم کمر سے ہاتھ ڈالتے اپنے سینے سے مس کر گیا۔ اس کے اتنے بے دھڑک انداز پہ فضا کا سانس سینے میں اٹکا۔ وہ اتنی بے باکی پر اتر آئے گا اسے اندازہ نہ تھا۔ کیا ہوا؟ بولتی کیوں بند ہو گئی؟ وہ اس کی کمر میں انگلیوں سے ٹریسنگ کرتے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے چہرے پہ ذرا سا جھکا۔ میجر، میرے ساتھ فری مت ہو ورنہ مار کھاؤ گے، وہ خفکی سے بولی۔ چلو، بیوی کے ہاتھ سے مار بھی کھا لوں گا۔
اسی بہانے تم چھو گی تو صحیح۔ وہ اسے چھوڑ کے پیچھے ہٹا اور موبائل پہ آتی ازمیر کی کال اٹینڈ کرنے لگا۔ پاگل الو میجر ڈفر ٹھڑکی۔ وہ زیر لب اسے القابات سے نواز رہی تھی، جبکہ عالم بخوبی اس کے ہونٹوں کی جنبش سے سمجھ رہا تھا۔ کال بند کرتا وہ اس کی جانب مڑا۔ مجھے اب جانا ہوگا، کل ملاقات ہوگی، تفصیلی، اور بہت جلد تمہیں آزادی کا پروانہ مل جائے گا، وہ سنجیدگی سے کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آزادی کا پروانہ؟ مطلب مجھے طلاق دے دے گا؟ فضا کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا تھا۔ تو اچھی بات ہے نا، دے دے طلاق، مجھے بھی کون سا شوق ہے اس کی بیوی بننے کا، پر 3 ماہ سے پہلے اس نے مجھے چھوڑا تو جائیداد میں سے مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ میں جائیداد لے کے کیا کروں گی؟ وہ وہیں ایک طرف بیٹھ گئی۔ اے کاش یہ سب ایسا نہ ہوا ہوتا تو آج ہم سب کے ساتھ مل کے رہ رہے ہوتے، سب کچھ کتنا اچھا ہوتا۔ وہ سوچتے ہوئے رنجیدہ ہو رہی تھی۔ کتنا بڑا بدتمیز ہے، صرف ایک بار بولا کہ ہانی کی برتھ ڈے ہے چلو۔ اچھا میں نے بھرم دکھا ہی دیا تھا تو تھوڑا بندہ زور زبردستی ہی کر لیتا ہے، اتنی بھی کیا اکڑ۔ وہ منہ بنا رہی تھی، لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہانی کی برتھ ڈے پہ جاتی، اس حویلی کو دیکھتی جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے بچپن کا کچھ حصہ وہاں گزرا تھا۔ اور دادا جان، کیا ان کی محبت پہ ہمارا حق نہیں؟ اور عارف بھائی، جانتے تھے آپ؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے گہرا سانس بھر گئی۔ میری لائف میں تو صرف آپ ہی تھے، آپ کو ہی سب مانتی تھی، اور آپ نے مجھے ہی۔ وہ کرب سے آنکھیں میچ گئی۔ میر، ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی، ورنہ اگر اسے ذرا بھی شک پڑا کہ ہم اس کے پیچھے ہیں، وہ اپنی لوکیشن چینج کر لے گا۔ عالم اور ازمیر اس وقت شام کے گہرے ہوتے سائے میں کلب کے باہر پارکنگ ایریا میں موجود اپنی گاڑی میں تھے۔ جانتا ہوں پوری پلاننگ کے ساتھ اٹیک ہوگا کل۔ ازمیر کا لہجہ پختہ تھا۔ آج ہانی کی برتھ ڈے کا کیا سوچا؟ کیا گفٹ دے رہے ہو اسے؟ عالم نے معنی خیزی سے پوچھا۔ جو گفٹ میں دینا چاہتا ہوں اس میں تمہاری رضامندی چاہیے، ازمیر نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ مولوی کا بندوبست تم کرو گے یا میں کروں؟ عالم کی بات پہ ازمیر کے چہرے کو خوشگوار مسکان نے چھوا۔ آر یو سیریس؟ اس کی جانب مڑتا بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ بالکل، میں چاہتا ہوں ہانی کی ذمہ داری تمہارے سر ڈال دوں۔ میرے سر پہ آلریڈی بہت بڑی ذمہ داری پڑ گئی ہے، اس لیے اب ہانی کی ذمہ داری تمہاری۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا مسکرا کے بولا۔ میں ماما کو فون کر کے بول دیتا ہوں، آپ مولوی صاحب کا بندوبست کریں۔ مجھے رخصتی کب دیں گے؟ ازمیر ایک دم اتاولا ہوا۔ ارے بھائی ذرا دھیرج رکھو، رخصتی کچھ عرصے بعد ہوگی، عالم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تو ازمیر گہرا سانس بھر گیا، جس پہ عالم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ خالہ بھی کب کی گئی ہوئی تھی، لوٹی ہی نہیں تھی، اور وہ پورے گھر میں بولائی بولائی پھر رہی تھی۔ اسے پتا تھا عالم نے اس گھر کی سخت سیکیورٹی کروائی ہوگی، لیکن فی الحال وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ پر پہلے اسے عارف کی لوکیشن پتہ کرنی تھی۔ اس سے پہلے عالم اس تک پہنچتا وہ خود اس تک پہنچ کے اسے سزا دینا چاہتی تھی، لیکن کیا وہ اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے سزا دے سکتی تھی؟ اس بات پہ اس کا دل اور دماغ دونوں ہی خالی ہو گئے۔ وہ ماں جایا تھا، کیسے اسے موت کے گھاٹ اتارتی؟ وہ دکھ بھرا سانس لے کے رہ گئی۔ تبھی بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اسے لگا خالہ بھی آ گئی ہیں۔ وہ لاپرواہی سے باہر نکلی کہ سامنے ایک انجان شخص کو دیکھ وہ اپنی جگہ بری طرح ٹھٹکتے اپنے قدم پیچھے لے گئی۔ رمیز تم؟ اگلے ہی لمحے وہ اسے پہچان گئی تھی۔ واہ کیا یادداشت ہے آپ کی! وہ اپنی پاکٹ سے چاقو نکالتا مسکرایا۔ مجھے پہلے تو شک تھا کہ اس سب کے پیچھے بھائی ہے، پر آج تمہیں یہاں دیکھ کے شک یقین میں بدل گیا۔ وہ دکھی ہوئی۔ چلو اچھی بات ہے، کیونکہ مجھے حکم ہے تمہارا کام تمام کرنے کا، وہ چاقو کو اس کے سامنے لہراتے بولا۔ تو وہ دھیرے سے مسکرا کے آنکھیں صاف کرنے لگی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ مجھے مارنا آسان ہے؟ وہ بھی اب کی بار اس کے سامنے فارم میں آئی۔ بچپن سے وہ مارشل آرٹس سیکھ رہی تھی، اب تو بلیک بیلٹ بھی تھی۔ اس کی یہ خاصیت عارف نہیں جانتا تھا، سوائے اتنا کہ وہ ذہین تھی اور اپنا دفاع کرنا جانتی تھی، پر بنا ہتھیار کے بھی وہ لڑ سکتی تھی، یہ بات عارف کو نہیں پتا تھی۔ رمیز آگے بڑھا، اس پر وار کیا کہ وہ ڈاج دیتے پیچھے ہٹی، اور بہت ہی پھرتی اور مہارت سے اس کی کلائی کو دبوچتے اس کے ہاتھ کو مروڑا۔ یہ سب رمیز کے لیے اچانک ہی تھا، وہ تڑپ کے رہ گیا۔ اگلے ہی پل فضا نے اس کی دوسری کلائی کو تھامے بھی پیچھے مروڑا۔ ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز پہ وہ دلخراش چیخ مار گیا کہ اندر آتے عالم کے قدم ہڑبڑاہٹ میں تھمے تھے۔
اور اگلے ہی پل وہ تیزی سے اندر کی جانب بھاگا۔ سامنے کا منظر دیکھتا وہ دنگ رہ گیا۔ ایک شخص زمین پہ پڑا تڑپ رہا تھا اور پاس ہی پنجوں کے بل بہت سکون سے بیٹھی فضا دکھائی دی، جو اس کی حالت پر افسوس کر رہی تھی۔ بہت برا لگ رہا ہے، بھائی کو تھوڑی تو عقل کرنی چاہیے تھی۔ بھیجنا تھا مجھے مارنے کے لیے تو کسی مرد کو بھیجتے، تمہیں بھیج دیا۔ وہ سر نفی میں ہلاتی اس کی حالت دیکھتی اس کا گرا ہوا چاقو اٹھا گئی۔ اس شخص کے دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، وہ بری طرح کراہ رہا تھا۔ فضا نے اپنے اندر کا سارا غصہ اس پہ اتار دیا تھا۔ سامنے ہی عالم کو دیکھتے وہ اپنی جگہ پر جم گئی۔ اس کی یہ حالت تم نے کی ہے؟ وہ اب بھی حیران تھا، جبکہ فضا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ فضا کو مارنا اتنا آسان نہیں، یہ بات عارف بھائی کو نہیں پتا شاید۔ وہ اس چاقو کو دائیں بائیں لہراتے بولی، ویسے اس کا یہاں آنا بتا گیا ہے کہ تم نے کتنی سخت سیکیورٹی ہائر کی ہے۔ وہ لگے ہاتھوں اس سے بھی سنا گئی، میں نے کوئی سیکیورٹی ہائر نہیں کی، میں خود تمہیں پروٹیکٹ۔ کہتے کہتے وہ رک گیا۔ پر آج تم چوک گئے میجر، وہ دکھ سے بولی۔ نہیں چوکا، تمہارے پاس ہی ہوں، تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ اس کے سامنے ایک شاپنگ بیگ کرتے بولا، یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ خود دیکھ لو، بلکہ تیار ہو جاؤ، تب تک میں اس کا بندوبست کر لوں۔ وہ اسے شاپر تھماتا اس شخص کی جانب بڑھا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے کاندھے پر لاتا باہر نکل گیا۔ وہ اس شاپر کو کھول کے دیکھنے لگی۔ بہت ہی پیارا وائٹ کلر میں کام والا فراک دیکھتے وہ ٹھٹکی، کیا یہ مجھے اپنے ساتھ برتھ ڈے پہ لے کے جا رہا ہے؟ خان حویلی۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کو رکتا محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت وہ دونوں خان حویلی کے لیے نکل چکے تھے۔ وہ ہلکا پھلکا تیار ہوئی تھی۔ اس نے تھوڑا نخرہ لگایا تھا کہ وہ نہیں جائے گی، لیکن اس بار عالم نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے تیار ہونا پڑا۔ پر میک اپ کے نام پہ اس نے کچھ نہیں لگایا، نہ ہی کوئی جیولری پہنی، لیکن اس فراک میں بھی وہ غضب کی چھب دکھا رہی تھی کہ عالم کی نگاہ اس پہ بار بار سرک رہی تھی، بار بار اسے دیکھتا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ پہلے یہی لڑکی اسے زہر سے بھی بری لگتی تھی، لیکن جب سے نکاح کے 2 بول سے جڑی تھی اس کو بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، اس کے دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا اور یہ فضا بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل بھی 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا، پر لب خاموش تھے۔ گاڑی جیسے ہی خان حویلی داخل ہوئی، فضا کو لگا اس کا دل اچھل کے حلق میں آ جائے گا، آنکھوں کے گوشے خود ہی نم ہو گئے۔ آؤ، وہ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرتا اسے بولتا چونکا گیا۔ وہ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ دوسری جانب سے اترتے وہ تھوڑا گھبراتے ہوئے بولی، تم کر لینا قبول۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کا ہاتھ تھامے پورے حق سے اندر جاتا تھما۔ فضا نے ڈرتے ڈرتے جھکا سر اوپر اٹھایا۔ وہاں موجود سبھی کی نظروں کا محور وہ تھی۔ ویلکم ٹو ہوم بھابھی۔ اچانک سے ہانی کی چہکتی آواز پہ وہ چونکی۔ ہانی نے آگے بڑھتے فضا کا ہاتھ تھامے اسے گلے سے لگایا۔ فضا حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس وقت دلہن بنی کھڑی تھی، مطلب اس کی شادی ہو رہی تھی، لیکن کس سے؟ عالم سے؟ فضا کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، جبکہ وہ یہ بھول گئی کہ کچھ دیر پہلے ہانی نے اسے بھابھی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ فضا، بیٹا اپنے دادا سے نہیں ملو گی؟ حاتم خان نے آگے بڑھ کر اپنی باہیں فضا کے لیے واں کیں، تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے انہیں حیرانی سے دیکھنے لگی۔ وہ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ وہ یوں اس کا استقبال کریں گے۔ اسے تو لگا تھا شاید وہ سب اس کو دھتکار دیں گے۔ جو کچھ اس نے کیا، اس کے بعد اتنی عزت ملنا معجزہ ہی تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھتے حاتم خان کے پاس جاتے 2 قدم کے فاصلے پہ رک گئی، لیکن حاتم خان نے خود اپنی اس پوتی کو اپنے سینے سے لگایا۔ فضا کو لگا تپتی دھوپ میں چھاؤں مل گئی ہو۔ ایک آغوش کا احساس جاگا، جیسے کوئی اس کا بھی اپنا ہے، اور پھر وہ اپنے آنسو نہ روک پائی۔ حاتم خان نے بھی اسے رونے دیا۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ فضا اپنے دل کا غبار نکال لے۔ بس بیٹا اور نہیں، آج ہی سب آنسو ختم کر لو۔ مجھے اپنی پوتی کے چہرے پر اب مسکان دیکھنی ہے، کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں۔ وہ اس کے گال پہنچتے بولے، اتنا عرصہ مجھے خود سے دور کیوں رکھا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ سب بتاؤں گا، تمہارے سارے گلے شکوے دور کروں گا۔ ایک موقع ضرور دینا اپنے دادا جان کو۔ وہ پیار سے اسے ساتھ لگائے بولے،
بالकुल, आप अपने गिले शिकवे बाद में कीजिएगा, निकाह में देर नहीं करनी चाहिए। आलम ने मुस्कुरा के कहा तो फिजा को लगा हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। उम्मे हानी बिनते अरबाज खान आपका निकाह। फिजा सख्ती से अपनी आंखें मीच गई। अजमीर शाह वल्द मुकर्रम शाह से 10 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? फिजा ने चौंक के झुका सर ऊपर उठाया, हैरत से उन सबको देखा। कबूल है। घूंघट ओढ़े उस छोटी सी लड़की की आवाज़ गूंजी और फिजा की अगली निगाह आलम खानजादा पे उठी, जो उससे ही देख रहा था, और उसके देखने पर एक आंख विंग करता मुस्कुराया। निकाह मुबारक हो। सब एक दूसरे के गले लगे मुबारकबाद दे रहे थे। फिजा ने भी हानि को आगे बढ़ के मुबारकबाद दी। वो तो अब तक यही समझती आ रही थी कि हानि और आलम के बीच लव का चक्कर है, पर आज सब क्लियर हुआ तो उसके दिल से जैसे बोझ सिरक गया। कुछ ही देर में वो सब मिलकर उम्मे हानि की बर्थडे का केक कट कर रहे थे। उम्मे हानि के चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कान ने अहाता किया हुआ था। उसने केक कट करते सबसे पहले दादा जान को खिलाया। दादा जान ने उसे प्यार से गले लगाते ढेरों दुआओं के साथ उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स भी उसे थमा दिए। ये क्या है दादा जान? वो हैरत से देखने लगी। मुझे नहीं चाहिए। वो पेपर्स वापस कर चुकी थी। बेटा, ये तुम्हारा हक है। हातम साहब ने वापस उसे फाइल थमाई। दादा जान, मुझे आपका प्यार चाहिए बस, और कुछ नहीं। उम्मे हानी उनके सीने पे सर रख गई तो वो मुस्कुरा दिए, जबकि पास बैठी फिजा सोच में डूब गई। आखिर खिसारे में कौन था, वो या उम्मे हानी, जो अपने हिस्से की सारी जायदाद दादा जान को वापस कर रही थी, जो कि हानि का हक था, जबकि वो खुद उस जायदाद के लिए क्या क्या चालें चल चुकी थी। तो क्या उसके लिए सिर्फ पैसा जायदाद ही सब कुछ था? इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं। वो जैसे खुद को खुद कटहरे में खड़ा कर गई थी। अजमीर के साथ चंद एक तस्वीर बनाते वो अपने रूम में आ गई, लेकिन अजमीर से कैसे बच सकती थी? वो भी उसके पीछे ही रूम में आया। आ जाएं? उसे लगा फिजा होगी। वो बेदहानी में दुपट्टा उतार के रखती अपनी ज्वेलरी उतार रही थी कि अचानक से अजमीर रूम में दाखिल हुआ। उसके हाथ वहीं थम गए। इतनी जल्दी सब उतार रही हो? अभी तो मैंने जी भर के देखा भी नहीं। वो उसके करीब आता गहरी इस्तेहकाक भरी नज़रों से देखते बोला, आप अंदर कैसे आ गए? किसी ने रोका नहीं? वो घबरा गई। क्यों? कोई क्यों रोकने लगा मुझे? अब तो पूरा हक रखता हूँ। उसका हाथ धीरे से थामे वो अपनी तरफ खींच गया। वो नाजुक सी सीधा उसके सीने से जा लगी। मीर, वो मिनमिनाई। जी जाने मीर। वो उसकी खुशबू को महसूस करता जी जान से हमतनगोश हुआ। मुझे शर्म आ रही है। वो नज़रें झुकाते मुस्कुराहट दबाते बोली, तो शर्माओ ना, मुझे तुम शर्माती बहुत प्यारी लगती हो। वो उसकी पेशानी पे लब रखते धीरे से बोला, आपने मेरी जान निकाल देनी है। वो उसे दोनों हाथों से पुश करती शर्मा के बोलती रुक फेर गई। वो उसे पकड़ने लगा कि उसकी फ्रॉक की बैक डोरी उसके हाथ में आ गई। उम्मे हानी ने बेयकीनी किसी कैफियत में पलट के अजमीर को देखा। वो एक कान को छूता जेरे लब सॉरी बोल गया, जबकि वो खफकी से नजरें फेर गई। अजमीर ने चेयर से दुपट्टा उठाते उसकी बैक पे जाते उसे मुकम्मल उस दुपट्टे में कवर कर दिया। हानी ने सुकून से आंखें मींची, जबकि वो उसके कांधे पे पेशानी रखते। आंखें मैच किया। बहुत खूबसूरत हो यार तुम। आई कांट कंट्रोल। बताओ ना, निकाह करके बिना रुखसती के कैसे चला जाऊं? वो उसका रुख अपनी जानिब मोड़ते बेबसी से बोला, क्या आपको निकाह की खुशी नहीं हुई? वो थोड़ा अपसेट हो गई। अरे पागल, मैं तो जी उठा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर जाना था आज ही। पर तुम्हारा भाई राह में रुकावट बन गया। वो मुंह बनाते बोला, जी नहीं, ये निकाह आलम भाई की वजह से ही हुआ है, वरना दादा जान तो कहते अभी 5 साल मैं अपनी उम्मे हानि का किसी को बाल भी न दिखाऊं। वो इतरा के बोलती सीधा अजमीर के दिल में उतर रही थी। ये तो है, लेकिन मुझे तुमसे निकाह का गिफ्ट चाहिए। वो फौरन सीधा होते खड़ा हुआ। निकाह का गिफ्ट? पर मैंने तो कुछ नहीं लिया। सब इतनी अचानक हुआ, मुझे तो पता ही ना था। वो अफसोस से बोली, चलो अब पता चल गया ना, अब दे दो। वो ज़िद्दी लहजे में बोला, मीर, मैं कुछ नहीं लाई। आप कल तक वेट कर लें। बिल्कुल नहीं, मैं तो 1 मिनट भी वेट ना करूं। वो उसके मज़ीद करीब हुआ। फिर मैं क्या गिफ्ट दूं आपको? वो रूहानसी हुई। तुम बस इजाज़त दे दो, गिफ्ट मैं खुद ले लूँगा।
وہ محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے گھمبیر لہجے میں بولا۔ اوکے، وہ بھی بنا اس کی جانب دیکھتے مجبوراً ہاں میں جواب دے گئی، اور اگلے ہی پل وہ اس پہ جھکا۔ اس کا یوں ایک دم قریب آنا ہانی کو سرتا پیر ہلا کے رکھ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی گرفت بڑھاتا جا رہا تھا کہ ہانی کو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا محال لگنے لگا۔ وہ مکمل اس کے آسرے پر کھڑی تھی۔ ایک دم ہانی جھٹکا کھا کے پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا؟ وہ جس کی آنکھیں خمار سے بھرتی لال ہو رہی تھیں، ایک دم سے ہانی کے جھٹکنے پہ ہوش میں آیا۔ وہ گھبرا کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہانی، کیا ہوا؟ وہ اس کے قریب جاتا اس سے پوچھنے لگا کہ وہ گھبرا کے 2 قدم مزید پیچھے ہٹی۔ ازمیر پریشان ہوا، برا لگا۔ وہ پل میں اس کی کنڈیشن سمجھتے پیار سے بولا۔ یہ بیڈ ٹچ تھا، وہ بچوں کی طرح معصومیت سے بولی، تو ازمیر کو اس پہ ڈھیروں پیار آیا۔ پاگل، وہ اسے کھینچ کے سینے سے لگا گیا۔ شوہر کا ٹچ بیڈ نہیں ہوتا۔ شوہر جیسے چاہے بیوی کو چھو سکتا ہے، اسے حق ہے، ٹھیک اسی طرح تم بھی مجھے چھو سکتی ہو، وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ نہیں، یہ بری بات ہے، وہ اعتراض کر رہی تھی۔ اچھا، کس کرنا ٹھیک تھا؟ وہ اس سے سوال کرتے شوق ہوا۔ پتہ نہیں، وہ سر جھکا گئی۔ ازمیر نے کہا لگاتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ بہت معصوم ہو تم یار، بہت کچھ سکھانا پڑے گا۔ اس کی بات پہ، اس کے نرم حصار پہ کچھ پل میں ہانی مطمئن ہوئی تھی۔ وہ بہت پیار سے اسے اپنی طرف راغب کرنا چاہتا تھا، اور ابھی وقت تھا کہ وہ اسے دھیرے دھیرے شوہر کے لمس سے آشنا کرتا۔ حاتم خان کی 3 اولادیں تھیں، 2 سگے اور 1 سوتیلا بیٹا۔ سوتیلا بھی وہ جو لے پالک تھا، اور قانونی اور شرعی کسی لحاظ سے اسے یا اس کے بچوں کو جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملنے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ علی خان ان کا دشمن ہو گیا، اور پھر ایک وقت آیا جب وصیت میں اپنا کچھ بھی حصہ نہ پاتے وہ اپنے دونوں بچوں کو لیے حویلی سے نکل گیا۔ پر خاموش نہ رہا۔ اس نے حسن خان اور ارباز خان کی فیملی کو مروانے کا پلان بنایا، اور پھر وہ کچھ حد تک کامیاب بھی رہا۔ پر اس سب میں ہانی اور عالم بچ گئے۔ ان کو حاتم خان نے سخت سیکیورٹی میں پالا۔ خاندانی ہیرے خاندان کی بیٹی ہانی کو ملنے تھے، اور جائیداد کا ایک حصہ، جبکہ 3 حصے عالم کے تھے، جو نکاح کے بعد اس کی بیوی کو مل جانے تھے، اگر نکاح 3 ماہ تک قائم رہتا تو، ورنہ ساری جائیداد کا مالک صرف عالم خان ہوتا۔ یہ وصیت حاتم خان کی تھی، کیونکہ انہیں بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں پسند تھیں، اور ان کا یہی دل تھا کہ عالم اپنی بیوی سے محبت کرے اور اسے مان بخشے، جس کا فائدہ فضا نے اٹھایا، اور آج وہ یہاں پہ تھی۔ ساری سچائی حاتم خان نے اس کے گوش گزار کر دی۔ کہنے کو فضا کے پاس کچھ نہ بچا، مطلب آج تک وہ جس دولت جائیداد کے لیے لڑتی آ رہی تھی وہ اس کا تھا ہی نہیں۔ اس کے ساتھ غلط بیانی ہوئی تھی، وہ اس بات سے بھی سخت دکھی ہوئی۔ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ اس وقت عالم کے کمرے میں موجود کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عالم کے اندر آتے ہی وہ فوراً بولی۔ کہاں؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ جہاں اتنے دن سے تھی۔ وہ جگہ اب سیو نہیں، تم اب یہیں رہو گی۔ وہ گھڑی اتار کے ایک طرف رکھتے سنجیدگی سے بولا۔ تمہارے ساتھ ایک روم میں؟ نو وے۔ وہ تلخ ہوئی۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی غصے میں آ گیا۔ تم سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں، وہ منہ بناتے بولی۔ تم اب حد سے بڑھ رہی ہو۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ تم مجھے یہاں صرف اپنے مطلب کے لیے لائے ہو؟ تمہیں جائیداد کے پیپرز چاہیے نا؟ وہ اس کے پاس آتے تلخ ہوئی۔ 1 نمبر اسے بتایا اور 1 ایڈریس۔ اس لاکر میں موجود ہیں پیپرز، لے لو جا کے۔ اور رہی بات ڈائمنڈز کی، وہ آنکھوں میں نمی لیے اس سے دیکھ رہی تھی، اور اسے دیکھتے ہی اپنا ہاتھ اپنی گردن میں پہنی چین کی جانب گیا۔ اسے اپنی شرٹ سے باہر نکالا۔ اس کا ایک نامہ تھا، ہارٹ شیپ کا۔ اسے دھیرے سے کھولا تو اس میں سے ڈائمنڈز نکلے، جو وہ اپنی ہتھیلی پہ رکھتی ان ننھے ڈائمنڈز کو عالم کے سامنے کر گئی۔ یہ رہے تمہاری ہانی کے ڈائمنڈز، اس خاندان کی بیٹی کے، جو میں نہیں۔
وہ اسے دیتے مسکرا بھی رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھی بھرے ہوئے تھے۔ اب ہمارا تعلق ختم۔ وہ اس کو ڈائمنڈز دیتی رخ پھیر گئی۔ تعلق تو تم مر کے بھی نہیں ختم کر سکتی فضا عالم خان۔ وہ ڈائمنڈز کو ایک طرف کرتے اسے پیچھے سے ہی اپنے حصار میں لے گیا کہ وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ کیا کر رہے ہو میجر؟ چھوڑو مجھے۔ وہ سٹ پٹائی۔ تمہارا بھائی پکڑا جا چکا ہے، وہ اب پولیس کی حراست میں ہے۔ کیا بول رہے ہو؟ وہ ایک دم اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ گئی۔ ہاں، اس کی لوکیشن کا پتہ چلتے ہی بنا دیری کیے اس پر اٹیک کیا گیا۔ جوابی کارروائی ہوئی۔ وہ زخمی ہوا ہے پر پکڑا گیا۔ وہ زندہ ہے؟ فضا کا دل ڈوبنے لگا۔ زندہ ہے، صرف تمہاری وجہ سے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں دکھ ہو۔ جو بھی ہے وہ ظالم شفاق ہو سکتا ہے لیکن بہن نہیں ہو سکتی۔ تم چاہ کے بھی اسے کبھی سخت سزا نہیں دے پاتی۔ وہ اسے مکمل اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا اور وہ بھی اس کے سہارے کھڑی تھی۔ آنسو بھی بہتے چلے جا رہے تھے جسے عالم نے اپنی انگلی کی پوروں پہ چنا اور دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی عقیدت اور محبت کے قابل تھی کیا میں؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میری بیوی ہو، تمہیں چھونے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ اس کے گالوں کو کھینچتے بولا۔ آؤچ! کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھے خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو بہت کچھ کروں گا، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنا حق لوں گا تم سے۔ وہ اسے صاف لفظوں پہ اپنی بات بتاتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ ہرگز نہیں، ہمارے بیچ ایسا کچھ۔ وہ انگلی اٹھا کے وارن کر رہی تھی کہ عالم نے وہی انگلی اپنے ہاتھ میں تھامے اسے اپنی جانب کھینچا۔ تم مجھے نہیں روک سکتی۔ میرا دل، میرے جذبات آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنا بنا لو، ورنہ کھو دوں گا تمہیں۔ وہ اسے سینے سے لگاتے گھمبیر لہجے میں بولا تو وہ ایک دم خود کو چھڑاتی پیچھے ہٹی۔ میجر، باز آ جاؤ، مت کرو ٹھرکی پن، مجھ سے مار کھا جاؤ گے۔ وہ اس کے جذبات کے آگے اپنا آپ پگھلتا محسوس کرتے بری طرح گھبرائی تھی، جبکہ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کے بھاری مسلز دیکھتی فضا اپنی نظروں کا زاویہ بدل گئی، پر اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب ہوتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس سے قریب کر گیا۔ میجر! وہ اپنا دل حلق میں آتا محسوس کر رہی تھی۔ جانتا ہوں تم بھی پیار کرنے لگی ہو، بس اظہار کرنے میں کنجوسی کر رہی ہو، تو وہ میں کر لیتا ہوں۔ لو یو جانے عالم، وہ کہتے ہوئے اس پہ جھکا اور اسے اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس کی سخت گرفت پہ وہ تھوڑا پینک ہوئی، لیکن عالم کی سخت گرفت سے وہ نکل نہیں پائی۔ کیسے نکلتی؟ وہ خود بھی اس کے حصار میں قید ہونا چاہتی تھی۔ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کب وہ عالم کا ساتھ دیتی۔ عالم اس کا یوں آنکھیں بند کیے بے خودی میں اس کا ساتھ دینا محسوس کرتے مسکرایا تھا۔ عالم دھیرے سے اسے اپنے قریب بٹھاتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے سامنے کر گیا۔ وہ بھی خمار آلود نگاہیں لی عالم کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ پورے استحقاق سے اس پہ جھکا، خود کو اس میں گم کرنے لگا۔ فضا بھی اس کی قربت میں پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ وہ محبت کی متلاشی عالم خان کی محبت پا کے جی اٹھی تھی۔ وہ عالم کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ چکی تھی، اور وہ اپنا دل بھی اس کے ساتھ دھڑکتا محسوس کر رہی تھی کہ ایک پل کو وہ بھی اس کے سچے جذبوں کے آگے ہار گئی۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی۔ عالم کی شدتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی قربت میں فضا کا بہکنا اسے مزید جنونی بنا رہا تھا۔ میجر! وہ اس کی شدتوں سے پاگل ہوتے اسے دھیرے سے پکار گئی۔ جی میجر کی جان! وہ پھولتی سانسوں سے اس پہ شدتیں ڈھاتا اسے خود سے مزید قریب تر کر گیا۔ وہ جو اسے اپنے درد کا بتانے والی تھی، اس کی اس قدر محبت اور چاہت جنون دیکھتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کا یہ انداز بھی سخت جان لیوا ثابت ہوا۔ وہ اپنی پوری شدتوں سے اس میں سماتا اسے اپنا بنا گیا۔ 6 ماہ بعد آج وہ اپنے بھائی کے سامنے کھڑی تھی جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ اسے قانون کی طرف سے سزا ملی تھی، لیکن وہ بالکل چپ ہو کے رہ گیا۔ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے برا بن کے نہیں آتا۔ یہ معاشرہ ایسے لوگوں کو جنم دیتا ہے۔ بھائی! وہ اسے پکار گئے تو سر اٹھا کے عارف نے اسے دیکھا۔ تم کیوں آئی یہاں؟ یہ اچھی جگہ نہیں، جاؤ اپنے میجر کے پاس۔ وہ تلخ ہوا تو فضا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ نے مجھے مارنے کی کوشش کی، پھر بھی آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکی۔ آج آپ کو یہاں دیکھ کے دکھی ہوں۔ وہ سر جھکائے بولی۔ کتنی مشکل سے عالم اسے یہاں لانے پر راضی ہوا تھا، یہ وہی جانتی تھی، پر اسے اپنے بھائی کو ایک نظر دیکھنا تھا۔ اس کا علاج بھی چل رہا تھا۔
اس کو ذہنی مسئلہ تھا، اس لیے اس کی سزا میں کمی ہوئی تھی۔ جاؤ یہاں سے، وہ منہ پھیرتا واپس پلٹ گیا۔ اس کے پاس فضا کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تو اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ واپس باہر لوٹ آئی۔ گاڑی میں بیٹھی تو عالم نے گاڑی خاموشی سے آگے بڑھا دی۔ وہ جانتا تھا یہاں آ کے فضا دکھی ہوگی، اسی لیے عارف سے اسے ملوا نہیں رہا تھا، پر آج اس کے ضد کرنے پہ اسے ساتھ لایا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے اس کا اداس چہرہ دیکھے لب بھینچ گیا، پر اگلے ہی لمحے وہ آگے ہوتے اس کے سینے پہ سرکتی آسودگی سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کا یوں اپنے قریب آنا محسوس کرتے گہرا سانس بھرتے وہ مسکرا گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے دوسرے سے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لے گیا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہ اسے اپنے ہونے کا مان بخش گیا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔